بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 41 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام دین حنیف کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، ان 13 سالہ نبوی زندگی کی ان تمام کوششوں اور کاوشوں کا اب ایک تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آ رہا ہے، اور آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی تاریخی موڑ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹیبل کو بالکل ٹرن کر دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حالات کا دھارا ہی بدل دیا، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں کچھ سعادت مند حضرات یثرب سے حاضر ہوئے اور انہوں نے بیعت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں اپنے تن من دھن ہر قسم کی اثار و تعاون کی اور حفاظت و مدافعت کی یقین دہانی کروائی، اور ان حضرات کی بیعت کے جو تقاضے تھے ان کو جس اخلاص کے ساتھ اور جس احترام کے ساتھ انہوں نے پورا کیا، وہ ایسا یادگار اور لازوال واقعہ ہے جس کے نتیجے میں پھر جو مدینہ ہجرت کا معاملہ تھا وہ یوں سمجھیں کہ ایک انقلابی راہ وہاں کے لیے کھلی، اور بالکل انقلاب آ گیا۔ اور پھر میں یہ بھی اسی لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوتی سرگرمیاں تھیں وہ کس طرح رنگ لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اوس اور خزرج کے جو خوش بخت فرزند تھے انہوں نے کس طرح پیمان وفا نبھایا، کس طرح انہوں نے اپنی جانثاری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی خوبصورت بشارتیں بھی عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ضمنی ٹاپک سارے اس کے اندر آج کور ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور اس کو ہماری آخرت کا زاد راہ بنائے۔ ہماری کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے صرف نظر فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اور ہمیں اس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فیوز و برکات ہیں وہ اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دامن مراد کو اللہ تعالیٰ ان تمام اسباق سے بھرے، جو ہم سیکھ رہے ہیں ہماری عملی زندگی کا وہ ایک حاصل بنے، اور ہم اس پر عملی زندگی میں کار فرما بھی رہیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ 11 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی شان میں کچھ ایسی یثرب کی خوش بخت ایسی کچھ شخصیات تھیں، تقریباً 6 افراد تھے جو یثرب سے یعنی مکہ مکرمہ آئے تھے حج کے موسم میں، اور 11 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی عقبہ کے مقام پر ملاقات ہوئی تھی۔ مینا میں ایک گھاٹی ہے جس کا نام عقبہ ہے، آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی۔ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کیا تھا، دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ شرف با اسلام ہونے کے بعد وہ مبلغ اسلام بن کر، داعی اللہ بن کر اپنے لوگوں میں واپس پلٹے، اور یثرب کے بہت سارے لوگوں میں جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بھی کروایا، اور اپنے تمام خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جو خوش نصیب اسلام لا سکے وہ اسلام بھی لے کر آئے، اور یوں چرچا ہونے لگا اسلام کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ یہ 11ویں نبوی کا جو حج کا موسم تھا اس میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس وقت بیعت نہیں کی تھی لیکن اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد 12 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کی سیریں کروائیں، اور بیت المقدس کی جو اللہ پاک نے سیر کروائی وہ سارا واقعہ ہم نے پڑھا اسراء و معراج کا۔ 12 نبوی میں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اب جب 12 نبوی کو موسم حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 12 افراد یثرب سے دوبارہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھاٹی میں ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان میں سے جو 4 افراد تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے 5 افراد، یہ وہی گزشتہ سال جو لوگ آئے تھے، یہ انہی میں سے وہی لوگ آئے تھے دوبارہ، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ نئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے نور ایمان سے یہ لوگ منور ہوئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کی موجودگی میں ان سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو بیعت کی سعادت نصیب کی۔ ان سب نے بیعت کی سعادت حاصل کی، اور ان میں سے 10 خزرج کے اور 2 اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ یہ خوش نصیب افراد ہراول دستہ تھے، یثرب سے آنے والے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی بیعت کی، اس لیے اسے پہلی بیعت عقبہ یعنی کہ بیعت عقبہ اول کہا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ دیکھیں، بیعت کے لغوی معنی ہے سودا کرنا۔ یہ سودا چاہے مال کا ہو یا کسی اور ذمہ داری کا ہو۔ سودا کرنا یعنی اصطلاحی طور پر بیعت اس معاہدے کو کہتے ہیں جس میں امیر کی اطاعت کی جائے، اور اس کی اطاعت کے لیے جو ہے آپ معاہدہ کر لیں، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اطاعت کا آپ حلف لیتے ہیں، یعنی حلف دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو آپ کا امیر ہو یا آپ کا جو بھی آپ کا بڑا ہو، آپ اس سے عطیہ لیتے ہیں، یعنی کچھ دینا اور کچھ لینا، سودا۔ جس طرح سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، یہ جو بیع جو یہاں پر فرمایا گیا ہے نا، بیع اس کا مطلب ہے سودا، یعنی بس تم خوش ہو جاؤ اس سودے پر، بیعکم تمہارے سودے کے اوپر جو تم نے کیا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سودا یعنی کہ مومنوں نے کیا کیا کہ اپنی جانیں اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور بدلے میں اللہ رب العالمین سے کس چیز کی ان کو خواہش رہی، کس چیز کا انہوں نے سودا کیا؟ جنتوں کا سودا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سودا ہے۔ کسی بھی جب کوئی بھی شخص کسی کی بیعت کرتا ہے نا، تو ایکچولی یہی ہوتا ہے اس میں، اس لیے آپ مثال یہی سمجھیں کہ کوئی شخص سامان فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کرتا ہے، اس چیز کو بیسیکلی ایک سودا کہا جاتا ہے یا بیعت کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات میں اہل عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہ بات یعنی ان کے درمیان کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات جب طے ہو جاتی تھی، تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر سودا پکا کرتے تھے، جس کو وہ لوگ بائع اور مشتری کہا کرتے تھے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈیل کنفرم ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی کانٹریکٹ فائنل ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، 2 سفیر آپس میں ملیں یا 2 کہیں کسی ملک کے نمائندے آپس میں ملیں، یا کوئی بھی پبلک ڈیلنگ ہو، کچھ ہو، ایک عام رواج ہے کہ ہاتھ ملا کر معاہدہ کیا جاتا ہے، یعنی معاہدہ جب بھی ہوتا ہے ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ تو یہی چیز وہاں پر بھی رواج کے طور پر عام تھی، اور اس چیز کو وہ بیسیکلی کیا کہتے تھے؟ بیعت کہتے تھے۔ اسی طرح جب وہ ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تھے تب بھی ایسا ہی کرتے تھے، کوئی لین دین کرتے تھے تب بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ حکمرانوں یا عمرا کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے تو اس معاہدے میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کو بیعت کا نام دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیعت کے جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں، انہوں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ٹھیک ہے، معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور سودا کیا تھا بیسیکلی ایمان لا کے، اور تمام چیزیں جو ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے کن کن چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ پھر بیعت عقبہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں پر جو جمرہ، جو سب سے بڑا والا جو شیطان جس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا، یہ اس کے قریب ایک گھاٹی تھی، اور جب لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے، یعنی منی میں جب لوگ قیام کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر جو یہ ایام تشریق ہوتی ہے، ایام تشریق آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 11، 12، 13 یہ جو ایام ہوتے ہیں، ان میں لوگ وہاں پر منی میں ظاہر قیام کرتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ جو مقام تھا، عقبہ کی جو گھاٹی تھی، یہ قدرے خاموش علاقہ تھا، یہاں پہ لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں تھی، لہٰذا یہ جو مسلمان، جو نئے مسلمان ہو رہے تھے یثرب کے، انہوں نے اسی جگہ کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام کو پسند فرمایا کہ یہیں پر ان سے بیعت لی، یہیں پر ان سے بالکل پرائیویٹلی اور کانفیڈینشلی ان کو تبلیغ کی، ان سے ملاقات کی، ان سے بیعت لی،
اور آج بھی وہاں پر ایک مسجد بیت کے نام سے اہل مکہ ایک مسجد وہاں پر موجود ہے. اہل مکہ نے اس کا نام مسجد بیت رکھا ہوا ہے. مسجد بیت کے نام سے وہ مسجد معروف ہے، اور اس بنا سے مراد وہ جگہ ہے جو گھاٹی کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو عقبہ جو ہے اس وجہ سے اس مقام کا نام عقبہ تھا، وہ عقب میں تھی ذرا تھوڑا، لہٰذا اس معاہدے کا نام بھی بیت عقبہ ہو گیا. اور یہ 2 مرتبہ ہوئی، پہلے بیت عقبہ اول ہوئی، پھر بیت عقبہ ثانی ہوئی، یعنی اول اور دوم. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس ٹاپک میں یہ دونوں چیزیں کور کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی اس گھاٹی کے پاس مدینہ سے آنے والے مسلمانوں سے اصل میں عہد لیا تھا، چنانچہ اس معاہدے کو بھی مالی معاوضے سے تشبیہ دیتے ہوئے بیت عقبہ ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے. اب ہم باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا، جس طریقے سے یہ معاملہ ہوا، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفصل انداز میں. سیدنا عبادہ بن صامت خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیت کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں، یہ انہی کی زبانی یہ حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ میں اس بیت میں شامل تھا. ہم 12 افراد تھے. ہم نے عورتوں کی بیت کی طرز پر بیت کی، یعنی اس بیت کے مطابق جو فتح مکہ کے وقت عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ ہم پر جہاد فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. جب عورتوں پہ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی تھی، تو ظاہر جہاد کا حکم نہیں تھا ان کے لیے، اور بہت نرم نرم معاملات تھے ان کے لیے. جو امور تھے بیعت کی غرض میں وہ نرم تھے، معاملات نرم تھے. تو یہ جو اس وقت یہ جو پہلی بیعت عقبہ ہوئی ہے نا، اس میں سیدنا عبادہ بن صامت خزرج سے ان کا تعلق تھا، خزرجی تھے، انصاری صحابی ہیں. تو یہ اس بیت میں موجود تھے، اور انہوں نے یہی بیان کیا کہ جہاد اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، جہاد فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ. لہٰذا ہمیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سے جس طرح بیعت لی تھی، اس کے امور کچھ اس طرح سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کی، یعنی ان کے رسول اللہ کے گرد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گرد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرما رہے تھے، ان سے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر تہمت نہ لگاؤ گے، اور اچھی باتوں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. بس جو شخص اپنے اس عہد پر قائم رہے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جس شخص نے اس میں کمی کی اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جس نے اس میں کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے اسے سزا دے چاہے اسے معاف کر دے. سبحان اللہ العظیم. تو یہ بیت عقبہ جو پہلی بیت ہوئی تھی، اس کے یہ کچھ امور تھے. ان امور پر سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی. اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ بدر میں بھی موجود تھے، یہ بدری صحابی بھی ہیں، انہوں نے بدر میں بھی شرکت فرمائی تھی. ٹھیک ہے، تو جو پہلی بیعت کے شرکاء تھے وہ قبیلہ بنو نجار سے آئے تھے، قبیلہ بنو سلمہ سے تھے، اور بنو عبد الاشل سے تھے. اور آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے بیان کیا ہے کہ کل 12 افراد تھے، جن میں سے 10 مرد حضرات تھے اور 2 ان میں سے خواتین تھیں. پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بیعت ہو گئی اور حج بھی ختم ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کے احکامات سکھائیں اور قرآن کریم کی تعلیمات دیں، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں انہیں بھی اسلام کی دعوت دے کر یعنی دائرہ اسلام میں داخل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے سیدنا مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. یہ مدینہ میں مقری المدینہ یعنی مدینہ کے استاد کے نام سے مشہور ہوئے. ان کی رہائش اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی. چونکہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت بھی کرتے تھے. سبحان اللہ العظیم. ہم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم دیکھا تھا، جب ہم نے وہ ٹاپک پڑھا تھا کہ کس طرح مشرکین مکہ اور سرداران قریش مسلمان مسکین اور نادار مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، وہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تھا کہ یہ مکہ کے سب سے خوش پوش اور ناز و نام میں پلے ہوئے ایک نوجوان تھے، جن کو حضرمی جوتے جو پہنا کرتے تھے، یعنی اس وقت جو سرداران کسی خوشی میں کسی تقریب میں پہن کر جو جوتے جایا کرتے تھے، حضرمی جوتے، ایک خاص قسم کے جوتے،
یہ ہر وقت ان کی روزانہ کی بنیاد پر یہ وہ جوتے جو ہیں یہ اپنے پاؤں میں پہنا کرتے تھے، اور ان کی والدین کے سونے سے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے دیسی گھی کے حلوے اور اخروٹ کے حلوے اور کاجو پستے بادام کے حلوے، کھجور کے حلوے اور نایاب قسم کی خوشبوئیں جو بالکل بہت زیادہ یعنی سمجھ لیجئے کہ مہنگی ہوتی تھیں، بہت نایاب اور مفید ہوتی تھیں، نادر ہوتی تھیں، دور دور سے منگواتی تھیں، جو کسی کو دستیاب نہیں ہوتی تھیں، وہ یہ لگایا کرتے تھے، اور جس گلی سے گزرا کرتے تھے سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ اتنے ناز و نام میں پلے ہوئے، اتنے حسین اور خوش پوشاک قسم کے نوجوان تھے، لیکن پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہی والدہ نے ان کے ساتھ سخت ناروا سلوک رکھا، اور وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ صرف دینی غیرت اور قوت ایمانی میں ممتاز تھے، بلکہ ان کے اندر ایک یہ بھی خوبی تھی کہ یہ اپنے یگانہ اوصاف کے باعث ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا، جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآنی آیت نازل ہوا کرتی تھی آپ انہیں فوراً حفظ کر لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت مسلم تھی اور اخلاق نہایت عمدہ تھے، آپ کے اخلاق بھی بہت عالی تھے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دانائی سے بھی بہت نوازا تھا، آپ میں بہت وزڈم تھی، آپ بہت بلیغ انداز میں یعنی واعظ کیا کرتے تھے، آپ بہت خوبصورت انداز میں بہت اعلیٰ اوصاف کے ساتھ آپ دعوت دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو پیش کیجئے۔ انہوں نے اہل مدینہ کے سامنے دین اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا، اور ان کی جو دین اسلام کی جو تعلیمات ان کی مکمل تشریح و توضیح بھی فرمائی۔ پھر قرآن کریم کی تعلیم دی ان کو، پھر ان کی دعوتی سرگرمیوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے پھر ایک بہت پرامن ماحول تیار کیا وہاں پر، تاکہ ایک پرامن مرکز کے جو حصول کے لیے ظاہر ہے کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ اس کے حصول کی تلاش بھی اب یوں تھا کہ پوری ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مسلمانوں کو جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل کر رہے تھے، اور ایک طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمانوں میں اسلامی اخوت کی روح پھونک رہے تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ میں بسنے والے جو صحابہ کرام تھے جنہیں آپ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، ان سے بھی آپ بدستور رابطہ استوار کیے ہوئے تھے، یعنی ایسے ایمبیسڈر کے طور پر اور ایسے سفیر کے طور پہ آپ وہاں موجود تھے کہ جو وہاں کے لوگوں میں اسلام کی نئی روح پھونک رہے تھے، اور جو پیچھے آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو بھی تمام رپورٹنگ کر رہے تھے، تمام ان کو جتنی بھی ان کی کوششیں تھیں، جتنی بھی صحیح کر رہے تھے، مسائیہ تھیں ان کی، جتنی مسائیہ جلیلہ تھیں بیسیکلی، ان تمام کی رپورٹ بھی ارسال کیا کرتے تھے، اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں دن رات لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ یہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے، یعنی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان خوش نصیب انصاری صحابہ میں سے ہیں جو 6 افراد جو سب سے پہلے آئے تھے 11 نبوی میں، اس میں یہ موجود تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے ساتھ ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور ان کی رہنمائی میں تمام مسلمانان مدینہ کو دعوت میدان میں سرگرم عمل یہ کرتے چلے جا رہے تھے، یعنی برابر مدد کر رہے تھے ان کی، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کی قیادت کر رہے تھے، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حمایت کرتے تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی یعنی ان کے معاون کے طور پر ان کے ساتھ تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کے میدان میں جو حقیقی معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی سے سیکھے ہوئے جو قرآنی اسلوب سے ان سے کام لیتے تھے، اور قرآن کریم کی جو آیات تھیں انہیں بہت دل نشین تشریح کیا کرتے تھے ان کی، اور بذات خود بھی اس کی عملی تصویر بن کر ظاہر ہوتے تھے، تو لوگ ان کے اس مقدس یعنی عمل کو دیکھ کر بہت جوش و خروش کے ساتھ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، اور اس سلسلے میں اللہ پاک نے آپ کو بہت شاندار کامیابیاں عطا فرمائیں۔ تو انہی کامیابیوں میں سے ایک بہت شاندار واقعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ میں ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتی ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے اس طرح مدد فرمائی، اور ان کے ہاتھ سے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اسلام کو یعنی کہ شائع کروایا کہ ایک مرتبہ یہ دونوں حضرات بنو اشل اور بنو ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے۔
اب یہ بنو عبد اشل جو ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے، اور یہ جو محلہ تھا نا، یہ مسجد قباء، آج جہاں پر مسجد قباء موجود ہے، اس کے قریب میں ہی ایک محلہ ہوا کرتا تھا، تو وہاں پر یہ لوگ جو تھے یہ رہا کرتے تھے، اور ان کے یعنی یہ اوس کا قبیلہ تھا، قبیلہ اوس تھے یہ، اور بنو عبد اشل جو ہیں یہ اوس قبیلے کا گھرانہ ہے، اور بنو ظفر بھی۔ تو ان میں جو سردار تھے بنو اوس قبیلے کے جو سردار تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت وجد میں تھا، اللہ کا عرش اس وقت جھوم رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سعد سے ملاقات کے لیے اتنا مشتاق ہے کہ اس کا عرش اس وقت وجد میں، یعنی جھوم رہا ہے اس کا عرش، سبحان اللہ العظیم۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا ہے تو سبحان اللہ، اس وقت ان کی عمر بہت بھی اگر ان کی عمر کو بیان کیا جاتا ہے، مورخین بتاتے ہیں تو یا تو وہ 30 سال کے تھے یا 31 سال کے تھے، بھرپور نوجوان تھے، لیکن اتنی سنجیدگی تھی آپ کی طبیعت میں، اتنی بردباری تھی آپ کی طبیعت میں، اور آپ اتنے راسخ العقیدہ راسخ الایمان انسان تھے، اور پھر آپ کے پاس ایک پورا ایک ویژن تھا، اور آپ جس چیز کا عہد کر لیتے تھے، جس چیز کا آپ تہیہ کر لیتے تھے، آپ اس پر ہمیشہ ڈٹے رہتے تھے، تو اندر سے آپ کی روح بہت ہی لطیف تھی، نفیس تھی، آپ اپنی قوم میں ظاہر سید الاوس تھے، اوس کے سردار تھے، آپ کی بہت عزت تھی، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اخلاق بہت اچھے تھے، اور آپ کی جو حمیدہ، جو آپ کے اوصاف حمیدہ تھے وہ بھی بہت شاندار تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ بہت اکرام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسد بن زرارہ جن کے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ دونوں حضرات وہاں گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اس محلے میں ایک کنواں ہوا کرتا تھا، ایک باغ تھا بنو ظفر کا، وہاں پہ کنواں تھا، مرق نامی ایک کنویں پر یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے، ان کے آس پاس چند مسلمان بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت بنو عبد اشل کے یہ جو دونوں سردار تھے نا، یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، یہ دونوں مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں پر تو اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر ہمارے لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور لوگ ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی، تو حضرت سعد بن معاذ نے نا حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ دیکھو جا کر نا ان کو ذرا ڈانٹ پلاؤ، یہ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آ گئے ہیں، اور ہمارے محلے میں ان کو آنے سے منع کرو، کیونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں اس کے سارے بھائیوں کزن ہوں، تو وہ نہ ہو کہ رشتہ داری کا بھرم خراب ہو جائے، رشتہ داری کا ان کو پاس تھا، ان کو مان تھا۔ آج ہم لوگ اتنے یعنی خشک لوگ ہیں اور اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں رشتہ داریوں کا بالکل مان نہیں ہے، پاس نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے عقیدوں سے ہٹ کر، اپنے مسلکوں سے ہٹ کر، اور اپنی ہر سوچ اور فکر سے ہٹ کر خون کی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے کی پہچان رکھتے تھے، نگاہ میں ایک دید رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، مگر ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا مکمل رخ اس قوم کی طرف تھا، سبحان اللہ العظیم۔ بہت ساری خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں عرب کی، یہ بھی ایک خصوصیت تھی ان کے اندر، ان کی طبیعتوں میں، یہ رشتہ داری کا پاس رکھتے تھے۔ دیکھیں وہ جب ہم نے پڑھا تھا واقعہ طائف پڑھا تھا، تو کتنا کٹر دشمن تھا ربیہ کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ شیبہ، وہ کتنے کٹر دشمن تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر ان کے اندر بھی وہ جو ایک خون تھا وہ جوش مار گیا۔ جب میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات، تو میں نے کہا تھا بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت جوش مارتا ہے، تو وہ جو اوپر سے جو ان لوگوں کا ایک خون تھا، ایک لینیج تھی جو چلتی چلی آ رہی تھی، وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا سلوک کیا ہے یہ طائف والوں نے، اہل طائف والوں نے، جائیں ان کو جا کے آپ کھلائیں، جا کر انگور پیش کریں جو انہوں نے اپنے اداس سے کہا تھا، اپنے غلام سے کہا تھا۔ تو سبحان اللہ یہ چیز ان میں تھی، چاہے دشمن تھے چاہے دوست تھے۔ اور پھر ہم نے ایک واقعہ پہلے اور بھی پڑھا تھا کہ پورا دن وہ لڑائی کرتے رہے عرب، اور رات میں اپنے دشمن کو کھانا بھیجا کرتے تھے کہ تم ہمارے مہمان بھی ہو، اپنے ملک کو چھوڑ کے ہمارے وطن آئے ہو، اور یہ تمہارا کھانا تو ہم ہی تمہیں پیش کریں گے، ضیافت تو تمہاری ضرور کریں گے، مردوں کی طرح میدان میں صبح لڑائی ہوگی، لڑائی صبح کریں گے، اس وقت لڑائی جنگ بند ہو چکی ہے، تم ہمارے مہمان ہو، ضیافت ہم تمہاری ضرور کریں گے۔ سبحان اللہ، کہاں ملتے ہیں ایسے کردار؟ یہ عرب ہی تھے، یہ انہی کا خاصہ تھا، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ ایسے کردار بھی تاریخ میں یہی پائے جا رہے ہیں، ان کے علاوہ کون ہوگا ایسا؟ بہرحال تو
تو انہوں نے بہت مان سے یہ بات جو ہے اپنے ان سے کہی، حضرت اسید سے کہی۔ حضرت اسید نیزہ لے کے فوراً اٹھے اور حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ حضرت اسد نے جب دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں، حضرت اسید آ رہے ہیں، تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے، اللہ کے نام پر اس سے دو ٹوک بات کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بہت زیرک انسان تھے، بہت وائس تھے، بڑا وزڈم تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کریں، اگر یہ میرے پاس بیٹھیں گے میں ان سے ضرور بات کروں گا۔ اسید جیسے ہی پہنچے ان کے سر پہ جا کر کھڑے ہو گئے اور ان سے بہت سخت لہجے میں جا کر کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو، ہمارے بیوقوفوں کو، ہمارے بیوقوف اور کمزوروں کو تم لوگ نئی راہ پہ چلا رہے ہو، اور پلیز اگر اپنی جانیں پیاری ہیں تو اٹھو یہاں سے اور اپنی جو ہے نا اپنی راہ لو، ہم سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی نرمی سے اور بڑے ہی اخلاق سے ان سے یہ فرمایا کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ تشریف رکھیں اور آپ ہماری بات سنیں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آ جائے گی تو قبول کر لیجیے گا، نہیں پسند آئے گی تو آپ چھوڑ دیجیے گا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کا اخلاق دیکھا اور جب ان کی نرمی سے بات کرنا سنا تو انہوں نے کہا بات تو تم نے انصاف کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا نیزہ گاڑھا اور گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعلیمات پیش کیں۔ دیکھیں اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، جس کو نہیں سننی آپ کی بات وہ بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے آپ کی بات ضرور سننا چاہتا ہے، اخلاق سے پیش آیا کیجیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی تو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے جو چہرے کے جو خد و خال تھے، جو چمک تھی، دمک تھی، وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کا چہرہ بہت مختلف انداز میں نا ایک دمک دے رہا تھا، ایک چمک آ رہی تھی ان کے چہرے مبارک پر۔ تو اس کو دیکھ کر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر ہی ان کے قبول اسلام کی پیشگی بشارت مل گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، مطلب حضرت اسید نے پھر یہ فرمایا کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے، تم لوگ کسی کو جب اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر بولے میں پیچھے بھی ایک شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں، اگر وہ تمہاری بات سن لے اور تمہارا پیروکار بن جائے گا نا تو اس کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی، اس قوم کا کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، میں جاتا ہوں اور اسے تمہارے پاس بھجواتا ہوں۔ ان کا اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اب یہ بہت خوبصورت واقعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ واپس چلے گئے اور جا کر انہوں نے حضرت سعد کے پاس جب یہ پہنچے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں شریک تھے، جب انہوں نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا نا تو وہ سمجھ گئے، ان کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جیسا غضبناک چہرہ لے کر گئے تھے نا، یہ ویسا غضبناک چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہے، ان کا تو چہرہ ہی کچھ اور ہے، ان کا تو چہرہ ہی بدلا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں نا فوراً ایک پلان آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سعد میں نے جا کر ان سے پوچھا ہے، جس طرح سے میں نے ان سے بات کی ہے، مجھے کوئی خطرے کی بات نہیں لگ رہی ہے اور میں نے ان کو منع کر دیا کہ تم لوگ ایسا کچھ مت کرو، لیکن اور انہوں نے میری بات بھی تسلیم کر لی، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو حارثہ جو ہیں وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلیں، وہ تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، اگر بنو حارثہ نے تم سے بدعہدی کی تو تمہاری خالہ زاد کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو تم جاؤ اس کی حفاظت کے لیے فوراً جا کے جو ہے خبر لو۔ انہوں نے یہ ایک پورا پلان کر کے، ایک پوری یعنی سین کریٹ کر کے ان کو اس طرف بھجوایا۔ یہ سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنا نیزہ سنبھالا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے کہ تم نے کوئی تسلی بخش کام نہیں کیا، اسید تم نے کوئی تسلی بخش کام نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان دونوں کے سر پہ جا کے پہنچ گئے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دراصل اسید کا مقصد یہ تھا کہ خود دین کے بارے میں ان حضرات کی میں بات سن لوں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کھڑے ہی انہیں برا بھلا کہنے لگے اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم اے ابو امامہ، ان کا نام، ان کی کنیت تھی ابو امامہ، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہیں کہنے لگے کہ اے ابو امامہ، اگر میری تمہاری آپس میں رشتہ داری نہ ہوتی نا، تم میری طرف سے ہرگز تم نرمی کی امید نہ کر پاتے اور میں تمہیں کسی نوازش کا مستحق نہ ٹھہراتا، تمہیں کسی نوازش کے قابل نہ چھوڑتا، اسی وقت تم میرے محلے سے جو ہے چلے جاؤ، تم ہماری مرضی کے خلاف اپنے نظریات پھیلا رہے ہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو انہوں نے ایک نظر جو ہے وہ ادھر حضرت اسد کو دیکھا
اور پھر اسد بن زرارہ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مخاطب کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کے سردار ہیں، آپ صرف بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، اطمینان سے آپ تشریف رکھیں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آ جائے گی آپ قبول کر لیجیے گا، اگر آپ کو ہماری بات پسند نہیں آئے گی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ سیدنا سعد نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ تو تم نے بڑے انصاف کی بات کی ہے، پھر وہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ فرق تھا مکہ والوں میں اور یثرب کے لوگوں میں۔ یثرب کے لوگوں کی طبیعت میں نرمی تھی، اور مکہ کے لوگ اس قدر جہل اور اس قدر تکبر تھا ان کے اندر، وہ ایروگنٹ تھے۔ ان کے اندر یہ بھی سردار ہیں لیکن یہ سامنے والے کی بات سن رہے ہیں، اور وہ لوگ وہ کسی تکبر کی انتہا کو تھے کہ وہ سامنے والے کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ انسان کے اپنے اندر کا تکبر ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات سننا ہی پسند نہ کرے۔ آپ ایٹ لیسٹ سن لیں، آپ کو اچھی لگے، آپ کو سمجھ میں آئے تو بسم اللہ، نہیں سمجھ میں آئے اس کی بات کو وہیں رد کر دیں یا چھوڑ دیں، لیکن ایٹ لیسٹ سنیں۔ ماحول ایسا ہو چکا ہے، اس طرح کا ایک رویہ ہے مسلمانوں کا کہ تم بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی بدعتی، فلانا بھی شرکی۔ اللہ کے بندو بات سن لو، بات سمجھ میں آئے تو بسم اللہ، بات سمجھ میں آئے تو مت لینا، بات کو رد کر دینا۔ لیکن رویے اتنے سخت ہیں کہ ہم گویا دور جاہلیت میں ہی ہیں۔ جن جاہلیت کے پردوں کو چاک کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے وہ چادریں کس کس کے لپیٹی ہوئی اپنے گرد۔ کہاں سے یہ ہوا چلی ہے اللہ عالم، لیکن اس کو بدلنا ہے ہمیں، کم سے کم اپنی طبیعتوں میں نرمی لانی ہے۔ اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، اللہ باطل کو باطل کر کے دکھاتا ہے، کم سے کم سامنے والے کی بات کو سننا ضرور چاہیے۔ ہو سکتا ہے حق کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، آپ کے دل کو لگے آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں، نہ دل کو لگے آپ چھوڑ دیجئے، لیکن سنیے ضرور۔ تو انہوں نے ان کی بات کو سنا، جب انہوں نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، نرمی سے، اخلاق سے، دلکش انداز میں جب انہوں نے تلاوت قرآن پاک کی، انہوں نے سورہ زخرف کا ابتدائی حصہ تلاوت فرمایا۔ جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھنا شروع کیا تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کی جو بدلتی ہوئی فضا تھی، ان کی نرم روی، ان کی خندہ پیشانی، ہم بھانپ گئے کہ اب یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کا چہرہ ہی بدل گیا، ان کے جو ایکسپریشنز تھے، فیس ایکسپریشنز ہی کچھ کے کچھ ہو گئے، باڈی لینگویج ہی بدل گئی ان کی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، جب آپ کسی کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ ان دونوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، پھر پاکیزہ کپڑے زیب تن کیجئے، حق کی گواہی دیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہدایت پر فوراً عمل کیا، اور یوں قبیلہ بنو عبد الاشہل، یعنی کہ قبیلہ اوس کے جو سید تھے، سید الاوس، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے قبول اسلام کر لیا۔ اب جب حضرت اسید نے بھی دعوت اسلام قبول کر لی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو پیچھے تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ ان کی قوم قبول نہ کرتی۔ وہ واپس اپنی قوم میں آئے، اور قوم میں آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے، یعنی میں تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ بنو عبد الاشہل اپنی قوم کو انہوں نے پکار کے کہا، تو انہوں نے سب نے ان کو ایک آواز ہو کے جواب دیا کہ ہاں، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے بہتر ہیں اور خوب تر سوچ والے انسان ہیں، آپ کی قیادت بے مثال ہے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہارے مردوں اور عورتوں میں سے کسی سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کی اس بات کا ایسا زبردست اثر پڑا کہ شام ہونے سے پہلے ہی ان کا پورا قبیلہ، ہر مرد ہر عورت مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یوں تمام کا تمام قبیلہ جو اسلام لے آیا، صرف ایک شخص ان میں سے رہ گئے تھے جن کا اسلام جو ہے وہ مؤخر ہوا، لیکن اللہ نے ان کو بھی غزوہ، جب یہ ہوئی تھی بیسیکلی غزوہ، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں آپ کے سامنے بھی رکھتی ہوں، غزوہ احد ہے غالباً، انہوں نے غزوہ احد والے دن پھر اسلام کو جی بالکل، غزوہ احد والے دن انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان صحابی کا نام ہے عامر بن ثابت بن وقش۔ انہوں نے تھوڑا دیر سے اسلام قبول کیا، اس وقت فوراً اسلام نے قبول کیا، لیکن جب انہوں نے غزوہ احد میں جنگ کی، مسلمان ہونے کے حوالے سے جب یہ میدان میں آئے اور انہوں نے کفار کے خلاف جب اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے جام شہادت عطا فرمایا، انہوں نے جام شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عملا قلیلا و اجر کثیر، یعنی انہوں نے کام تھوڑا کیا اور ثواب زیادہ لے گئے۔ ان کا نام تھا اسیر عامر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ جنتی ہے؟
تو لوگ جواب نہیں دے سکے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ بنو عبد الاشل کا عمر بن ثابت بن وقش ہے. سبحان اللہ العظیم. ان کا جو اسلام تھا یہ تھوڑا سا مؤخر تھا، انہوں نے اس وقت فوراً اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن تھے یہ بھی بنو عبد الاشل گھرانے سے ہی تھے، یعنی یہ بھی قبیلہ اوس سے تھے. سبحان اللہ. پھر انصار کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں عورتیں اور مرد مسلمان نہیں ہوئے تھے. چند گھرانے تھے، چند لوگ تھے جو اس وقت اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اپنے کفر پر اڑے رہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے بہت جلد ان کی بھی آنکھیں کھولیں، تعصب کا پردہ ہٹا، اندھی تقلید کی پٹی کھلی، اور انہوں نے بھی اسلام کی دولت، ان کو بھی اسلام کی یعنی دولت نصیب، انہوں نے بھی اسلام کی دولت اپنے دامنوں میں بھری، اور اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے یہ یعنی داخل ہو گئے اسلام کے دائرے میں، یہ لوگ داخل ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سفیر تھے، اسلام کے پہلے سفیر اور یعنی مدثر جو تھے، مدرس اسلام کے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلامی دعوت کی کامیابی پر مطمئن ہو گئے. اور پھر یہ دیکھنے کے بعد جب انہوں نے تسلی کر لی تو پھر یہ بھی سمجھ آ گیا ان کو کہ یہ اسلام جو ہے یہ اپنی پوری مضبوط عسکری قوت کے ساتھ یہاں پر رہ سکتا ہے، اور مدینہ میں فضا جو سازگار ہو چکی ہے، اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اللہ کا دین لوگ فالو کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر 9 ماہ کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال حج کے موسم سے پہلے یہ مکہ واپس پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے مسلمانوں کے احوال بیان کیے، اور آئندہ جو امکانات تھے کہ آئندہ کیا کیا ہو سکتا ہے وہاں پر، ان تمام حالات و واقعات کی باقاعدہ ایک رپورٹ پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے بتایا کہ اسلام کس طرح اوس اور خزرج کے تمام قبائل میں داخل ہو چکا ہے، اور اب ساری قوم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ العظیم. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کے لیے مستعد ہیں وہ سارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان کامیابی پر بے انتہا خوش ہوئے. سبحان اللہ العظیم. پھر یہ ہوا کہ اہل مدینہ جو تھے، یعنی جو یثرب کے لوگ تھے نا، اب وہ اسلام لا چکے تھے، اور ان کے دلوں میں اس بات کا شدید ایک رنج تھا کہ جتنے بھی آلام و مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل مکہ کے ہاتھوں شام و سحر جھیلنے پڑ رہے ہیں، اور جو جتنے بھی صحابہ کرام تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اب ان کو واپس لانا ہے، اب ان کو یثرب لے کر آنا ہے. یعنی نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں مدینہ کے پھر 70 سے زیادہ مسلمان جو تھے یہ ادائے حج کے لیے مکہ تشریف لے کر آئے، اور ان کے ساتھ ان کے قوم کے مشرک بھی تھے، ظاہر ہے وہ سارے لوگ مل ملا کر آئے تھے. اب یہ جو لوگ آئے تھے نا، جنہوں نے بیعت کرنی تھی، مسلمان ہو چکے تھے اور بیعت کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، ان لوگوں نے یہ جو ساتھ ان کے جو مشرک لوگ آئے ہوئے تھے نا یثرب سے، ان کو کچھ نہیں بتایا، بالکل خفیہ طریقے سے، بالکل پرائیویٹ کانفیڈینشیل، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط رکھا ہوا تھا، اور اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے کسی قسم کا انہوں نے کوئی اظہار نہیں کیا کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو تھے نا، یہ اندر ان کے دلوں کے اندر یہ ایک غم تھا کہ آخر ہم کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یوں ہی مکہ میں پریشان ہوتے، ٹھوکریں کھاتے اور تان و تشنی سنتے ہوئے، اور ہر وقت ہدف بتشدد بنتے دیکھتے رہیں گے. بس بہت ہو چکا ہے، اب ہم اپنے پیارے محبوب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے، انہیں اپنے ساتھ مدینہ لائیں گے، اور اہل مکہ نے ان کی راہ میں جو کانٹے بچھائے ہوئے ہیں ہم انہیں اپنی پلکوں سے چن لیں گے. سبحان اللہ العظیم. ان کے دلوں میں یہ خواہش تھی، ان کے دلوں میں یہ جذبہ تھا. جو ہی یہ مسلمان مکہ پہنچے، انہوں نے چپ کے نہایت رازداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ مذاکرات کیے. ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین ہوا. آخرکار اس بات پر اتفاق بھی ہو گیا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایام تشریق کے جو درمیانی دن ہیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی جو 11، 12، 13 تاریخیں، انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو ایام تشریق کی جو درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ تھا، اس میں یہ پلان ان کا بنا کہ منی میں جمرہ اولا، یعنی کہ جو جمرہ عقبہ تھا جو اس کے پاس، وہیں عقبہ کی ہی گھاٹی پر یہ لوگ جمع ہوں گے، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں نہایت خاموشی سے، بالکل خفیہ طریقے سے، بہت رازداری کے ساتھ ہوگا. یہ ان کا پلان بن گیا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرکار وہ رات آ گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ارادہ تھا، پلان تھا کہ ملاقات کریں گے مقررہ وقت پر، انہوں نے اب وہ اس کا پلان جو تھا اس کو یعنی ایگزیکیوٹ کرنا تھا.
تو سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز ملاقات طے پائی۔ بالآخر وہ رات آ گئی جس رات آپ سے ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے، وہ بھی نعمت اسلام سے محروم تھے۔ ہم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا اور یعنی ہمارا معمول ورنہ تو یہ تھا کہ ہم نہیں لیتے تھے، مشرکین کو اپنا معاملہ نہیں بتاتے تھے، خفیہ رکھتے تھے، مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی، انہیں اعتماد میں لیا اور کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے بہت معزز اور شریف سربراہ ہیں، ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور بتایا کہ آج رات ہم نے منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت مقرر کیا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی پھر ہمارے ساتھ منا کی گھاٹی تشریف لے گئے۔ اب سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب دستور سر شام ہی اپنی قوم کے ساتھ اپنے خیموں میں سو گئے۔ تہائی رات جب گزر گئی، جب آدھی رات گزر گئی، تو ہم خاموشی سے ایک ایک دو دو کر کے اٹھے، یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس میں، بالکل دو دو کی ٹولیاں بنا کے، دو دو کے بیچز کے اندر یہ لوگ اٹھے اور خیموں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم نے رازداری پوری طرح برقرار رکھی، ہم اس طرح چپ کے دبک دبک کر نکلتے تھے جس طرح چڑیا اپنے گھونسلے سے سکڑ سکڑ کر نکلتی ہے، اس طرح ہم بھی دبے پاؤں نکلتے رہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب لوگ گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار کی گھڑیاں جلد ہی ختم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا سیدنا عباس عبد المطلب بھی موجود تھے، ہرچند کہ وہ اپنی قوم کے دین پر تھے، مگر چاہتے تھے کہ بھتیجے کے معاملے میں بذات خود موقع پر موجود رہیں اور ان کے معاملات میں ہر طرح کا اطمینان حاصل کر لیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے بات بھی انہوں نے شروع کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جب ملے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم آپ کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے شہر میں آ جائیں اور ہم آپ کو جو ہے مکمل طور پر عزت اور حفاظت سے رکھیں گے، اور ہم آپ کی ہر طرح سے ہر ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں، آپ کو اپنی حفاظت کے حصار میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنی قوت، عزت اور اپنی ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، ہم مخالفین کے خلاف آپ کے حق میں اس کو استعمال کریں گے۔ یہ تمام انہوں نے باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو عظیم الشان ذمہ داری اٹھانے کا جو ان لوگوں کا جذبہ تھا، یہ بہت پرخطر بھی تھا، اور نتائج اس کے جھیلنے کے لیے انصار کے ایمان کی مضبوطی، دلیری، بے باکی اور ان کے اندر جو ایک قلبی اخلاص تھا نا، وہ جھلک رہا تھا۔ اور عسکری حفاظت کے حوالے سے اس معاہدے کی ایک اہم شق یہ تھی عسکری حفاظت کے حوالے سے کہ اوس اور خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح حفاظت کی ذمہ داری قبول کریں گے جس طرح وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام گفتگو جب سنی تو فرمایا کہ یعنی انہوں نے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، پھر انہوں نے تمام جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو اسلام کے فضائل بیان فرمائے، پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم جس طرح سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم میری حفاظت بھی کرو گے۔ تو سیدنا برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا، قسم اس ذات عالی کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، ہم آپ کی اس طرح سے حفاظت کریں گے جس طرح خود اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سے بیعت لے لیجئے، اللہ کی قسم ہم نے جنگوں کا دودھ پیا ہے اور ہم اسلحے کی کاٹ کے ماہر ہیں، نسل در نسل سے ہمارا یہی شیوا چلا آ رہا ہے۔ ابھی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ابو الحیثم بن تیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، یہ بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے جو کچھ یعنی لوگوں سے جو یہودی یعنی ظاہر مدینہ میں یہودی ہوا کرتے تھے، یثرب میں اس وقت بہت سارے یہود تھے، تو ان کے معاہدے جو تھے وہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا حضرت
ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول، ہم نے کچھ لوگوں یعنی یہودیوں سے معاہدے کر رکھے ہیں، ہم ان معاہدوں کو ختم کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تو ان سب سے منقطع کر لیں اور منقطع کرنے کے بعد الگ تھلگ ہو کر رہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ نصیب فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس آ جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے خوبصورت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان انصاری صحابہ کو دیے۔ انصار اصل میں ہے ہی ناصر کی جمع، نصیر کی، ناصر کی جمع پلورل ہوتی ہے انصار، یعنی مددگار۔ یہ لوگ مددگار تھے، اور یہ جو ناصر تھے نا، یہ جو نصیر اترے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھے، یہ خدا داد مدد تھی، یہ اللہ نے کوئی لشکر تیار کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو مکی صحابہ تھے، ان کی تمام تر محنتوں کا، مشقتوں کا، ان کی ریاضتوں کا، ان کی تکلیفوں کا، اب یہ اللہ نے ان کو تحفہ عطا کیا کہ ایسے پیارے ان کو برادر عطا فرمائے، ایسے پیارے ساتھی اور بھائی عطا فرمائے، جان مال ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ جب آپ مدنی زندگی میں دور میں آپ داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے پیارے لوگ تھے کہ یہ نہ صرف اپنی زمین جائیداد، اپنا گھر بار، مال مویشی دینے کو تیار ہو گئے تھے، انہوں نے تو یہ تک کہا تھا اپنے مہاجر بھائیوں کو کہ ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، ہم آزاد کر دیتے ہیں، تم ان سے شادیاں کر لو، تم ان سے نکاح کر لو۔ کون کرتا ہے ایسا؟ ان کے جذبے دیکھیں آپ، سبحان اللہ العظیم۔ ابھی جب داخل ہوں گے تو آپ سنیے گا، روح جھوم جاتی، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، انہیں یقین دلایا، ان کے خدشے کا ازالہ فرمایا، اور پھر جو بیعت کی جو دفعات تھیں وہ کچھ اس طریقے سے تھیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہم سے کس بات پر بیعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بیعت کرو اس بات پر کہ جیسے بھی حالات ہوں، چستی ہو یا سستی ہو، بہرحال تم بات سنو گے اور اس پر عمل کرو گے۔ دوسری چیز یہ کہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ تیسری بات، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ چوتھی بات، اللہ کے بارے میں حق بات کہنے پر کسی ملامت گر کی پرواہ نہ کرو گے۔ پانچویں بات، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک روایت میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم خلافت کے معاملے میں حاکم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا مگر یہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو اور اس کے متعلق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام جو یہ تفصیلات ہیں، یہ مفصل انداز میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان شدہ ہیں، اور اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بیعت عقبہ ہے وہ لی تھی، یعنی بیعت عقبہ ثانی کی یہ امور تھے، اور ان تمام باتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ العظیم، یہ سارے جو مسلمان تھے یہ لوگ بیعت کی شرائط طے پا گئیں، اور ان لوگوں نے بیعت یعنی کر لی، اور یہ صف اول کے انصاری مسلمان یہ تمام جو تھے یہ ان حالات کو اور ان ذمہ داریوں کی نزاکت کو اور خطرات کو ظاہر ہے سمجھ چکے تھے، تو انہوں نے دوبارہ دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ دیکھو لوگوں، اس معاملے میں تمام پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لے لو، کامل احساس ذمہ داری سے بیعت کرنا، اور اس بات سے بھی یہ معلوم، مطلب اس بات سے یہ بات بھی معلوم کرنا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی ایک جیسے ہوتا ہے نا دل کے اندر کہ کتنی زیادہ ان کے اندر محبت ہے، کتنی ان کے اندر جذبے ہیں، اور کتنا کامل احساس ہے ان کے اندر۔ تو حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے ان تمام باتوں کے لیے اکسایا تھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ تو تمام حاضرین نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو بہتر ہے کہ ان کا ساتھ ابھی چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جو تم نے ان سے کیا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ، یعنی پھر بے شک ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ
کہ ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے اس قول و قرار پر پورے اتریں گے تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت۔ لوگوں نے التجا کی کہ پلیز آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اور اس طرح سے ان لوگوں کی بیعت ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم، اس طرح بیعت ہوئی، بیعت کی تکمیل ہوئی، دفعات جو تھیں وہ پہلے سے طے ہو چکی تھیں، تو اور معاملے کی جو نزاکت تھی وہ بھی پوری طرح سے واضح کر دی گئی تھی۔ تو اب یہ تاکید جو تھی مزید ہو گئی کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہیں ہر طرح سے بےتاب ہیں، بے قرار ہیں، اور راہ حق میں یعنی ان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ اب یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیعت جب ہو گئی تو وہاں پر ایک بہت ہی عجیب قسم کا واقعہ یوں پیش آیا کہ اچھا چلے میں اس واقعے کو آپ کے ساتھ بعد میں بیان کرتی ہوں۔ پہلے ایک اور بہت اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لیلۃ العقبہ ہے اس کی بیعت میں جب یہ پیمان وفا باندھا جا رہا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ آپ اپنی اپنی قوم میں سے نا 12 سربراہ منتخب کر لو، یعنی یہ جو 12 لوگ آئے ہوئے ہیں نا، 12 الگ الگ گھرانے آئے ہوئے ہیں اوس اور خزرج کے، تو ان میں سے نا 12 سربراہ منتخب کر لو اپنی اپنی قوم کے، جنہیں نقیب کہا جاتا ہے۔ نقیب یعنی نمائندہ، اور اس بیعت کی جو دفعات ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ اپنی اپنی قوم کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے اور ذمہ دار ہوں گے ہر معاملے کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی صفوں میں سے جو ہے 12 نقیب پیش کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار بھی بنے، ٹھیک ہے۔ تو خزرج میں سے جو ہے تقریباً 9 نقیب یعنی 9 نمائندے آئے سامنے، اور اوس میں سے تقریباً 3 نمائندے جو ہیں وہ سامنے آئے تھے۔ میں جب آپ کو بک ریڈ دوں گی اس میں آپ ان کے نام پڑھ سکتے ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب میں ان کے نام درج ہیں۔ پھر یہ تمام لوگ جو تھے انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا جو فریضہ تھا وہ انہوں نے اپنے اپنے طور پر ذمہ داریاں اٹھا لیں، اور ہر مسلمان کو بھی دعوت اسلام اور دعوت و تبلیغ میں اپنا اپنا بنیادی جو فریضہ ہے وہ ادا کرنا ہی چاہیے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ہر مسلمان نے ذمہ داری خوب نبھائی تھی، لیکن مدینہ کے یہ جو لوگ تھے نا، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس کے، یہ جو چند نقیب تھے، یہ جو 12 نمائندے تھے جن کے اسماء گرامی جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بک ریڈ میں پڑھیے گا، یہ تاریخ اسلام کے کچھ الگ ہی قسم کے لوگ تھے۔ ان کا جذبہ عزیمت اور استقامت بہت ہی نمایاں ہے، ان کے جذبے کچھ الگ ہی ہیں، ان کی شان فدویت جو ہے نا، مطلب جیسے یہ فدائی تھے، یہ ان کے جذبے بہت ہی قابل رشک ہیں، بہت ہی منفردن، بہت ہی نمایاں ہیں۔ ان سب نے اپنے اپنے عہدے کے حساب سے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیں، اور پھر اپنے اپنے معاملات کو انہوں نے جو ہے وہ آپس میں سیٹ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ انتم علی قومکم بما فیہم کفلاء کفالۃ الحواریین لعیسیٰ ابن مریم وانا کفیل علی قومی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ان لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ یہ فتح باری میں بھی ہے اور سیرہ ابن ہشام میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سرداروں نے اپنے اپنے فرائض پورا کرنے کا یقین دلایا اور اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے معاہدہ بالکل خفیہ رکھا جائے، اور اسی وجہ سے اصحاب جو تھے ان سے بیعت بالکل احتیاط کے ساتھ لی گئی تھی، انتہائی منظم انداز میں چپکے چپکے لوگ آئے تھے، اور دو دو کی جوڑی بنا کر یہ مسافت طے کر کے بے حد خاموشی رازداری کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے یہ آوازیں بھی اپنی پست رکھیں، کوئی لمبی گفتگو نہیں کی، کسی قسم کی کوئی انہوں نے حرکات و سکنات نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی ہوا یہ کہ وہاں جو گھاٹی کا جو شیطان تھا اس نے کان لگا کے ساری باتیں سن لی، اور اس نے اب اس کو اتنے کم وقت میں اس کے پاس مہلت ہی نہیں بچی کہ وہ شور شرابہ کرے اور قریش کے سرداران کو بتائے اور ان کو جگائے کہ اٹیک کرو ان کے اوپر اور مسلمانوں کی جو جماعت اکٹھی ہوئی اس کو ختم کر دو۔ اس نے کیا کیا کہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بہت اونچی آواز میں اس نے یہ اعلان کیا، اور اتنی اونچی آواز تھی کہ شاید اس طرح کی آواز کبھی کسی نے سنی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے پکار لگائی کہ اے خیمے والو، مزمم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مزمم پکارا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے یہ کہا کہ اس وقت بددین اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے اس نے یہ صدا لگائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ صدا سنی تو فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ پھر فرمایا او اللہ کے دشمن سن لے،
اب میں جلد ہی تیرے لیے فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اب آپ حضرات اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ تو یوں یہ تمام جو افراد تھے یہ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہوتے یہ جو مطلب سب لوگ جا کر سو گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب تمام طرح احتیاطی تدابیر کے باوجود اس اجتماع کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ گئی۔ قریش جو تھے وہ تو آگ بگولا ہو گئے، ان کی صفوں میں تو کوہرام مچ گئے، وہ غم و غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیعت کے اب جو نتائج ہیں ان کا تو ہماری جان و مال پہ بہت برا اثر مرتب ہونے والا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو جملہ کابرین تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایک جتھا بنایا اور احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں میں جا پہنچے۔ اب جو اہل یثرب کے مشرکین تھے انہیں تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مسلمانوں نے تو بہت خفیہ انداز میں، منظم انداز میں تمام کام کیا تھا۔ تو ان کے پاس جب یہ قریش کا جتھا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تم لوگ جانتے ہو نا کہ ہم یہ تمام بات جو تم لوگ جو بیعت وغیرہ کر رہے ہو، عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس سے لڑنا ہمیں اس قدر ناگوار ہو جتنا تم لوگوں سے لڑنا ہمیں ناگوار ہے، کیونکہ یہ لوگ قحطانی عرب تھے اور یہ عدنان کی ہی اولادیں تھیں جو مدینہ یعنی یثرب جا کر آباد ہوئے تھے۔ یہ اوس اور خزرج، ہم مدنی زندگی میں داخل ہوں گے تو میں دوبارہ آپ کو ریوائز کرواؤں گی۔ ہم نے بہت شروع میں جب قحطانی عرب، عدنانی عرب ان کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ لوگوں کی ساری ڈیٹیلز وہاں پہ دی تھیں پہلے لیکچرز میں، اسی لیے دی تھیں کیونکہ یہ واقعات اب آئیں گے، وہ ساری چیزیں اب دوبارہ ریوائز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دماغوں میں ان کو ریٹین کرنا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ ناگوار یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں۔ تو اب جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، ہمیں تو اس پورے اجتماع کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اب انہی میں عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا جو کہ یثرب کا ایک بہت پبلک فگر تھا، ایک بہت جانا مانا رئیس تھا اور بہت بڑا منافق ہے۔ قرآن میں اس کے بارے میں بہت کچھ بیان ہوا ہے، مدنی زندگی میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ انشاءاللہ ہم جب داخل ہوں گے تو پھر وہاں پہ اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ بھی اس وقت موجود تھا وہاں پہ، اور یعنی اس وقت خیمے میں موجود تھا، جو مشرکین کا یثرب کے جو مشرکین تھے ان کا خیمہ تھا اس میں موجود تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اگر اس طرح کا کوئی اجتماع ہوتا تو میرے لوگ تو مجھے بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں، تو میری قوم اتنا بڑا کام کیسے کر گزرے گی؟ اگر میں یثرب میں بھی ہوتا نا تو بھی یہ لوگ مجھ سے مشورہ کیے بغیر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، مجھے میری قوم کا پتہ ہے، میری قوم ایسے کسی بھی اجتماع میں شامل نہیں تھی اور میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ اب جب یہ بات سنی تو مسلمان کیونکہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ ساری حقیقت سے وہ تو آگاہ ہی تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھا اور دیکھ کر یہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو سمجھایا کہ چپ، بالکل خاموش رہنا، کچھ نہیں کہنا، چپ سادھ لی ان سب نے، اور ایک دوسرے کی نہ نفی کی نہ ہی انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، کچھ بھی نہیں، کسی نے نہ ہاں کہا نہ کہا، زبان ہی نہیں کھولی۔ اور یہ جو قریش تھے یہ مطمئن ہوئے اور یہ واپس چلے گئے۔ بہرحال رؤسائے مکہ قریب اسی یقین و طمانینت کے ساتھ جب واپس چلے گئے، یہ لوگ تمام جتنے بھی حج کرنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ بھی اپنا جو ہے واپس چلے گئے، ان کا بھی جو ہے وہاں سے واپسی کا ارادہ ہو گیا اور وہ لوگ بھی چلے گئے۔ کسی طریقے سے بہرحال یہ بات ان تک آخر کھل ہی گئی، جب حجاج اپنے اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے تو ان پر یہ جو حقیقت تھی منکشف ہو ہی گئی کہ یہ دست مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت ہوئی ہے اور یہ خبر واقعی میں صحیح ہے۔ تو پھر حضرت سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پیچھے پھر جو ہے دو لوگ لگے تھے قریش کی طرف سے، انہوں نے جو ہے ان کا تعاقب کیا تھا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ تو ان میں سے جو حضرت منذر بن عمر وہ تھوڑے تیز رفتار نکلے، انہوں نے جلدی جو ہے وہ اپنا جو کجاوا تھا وہ تیز کیا، انہوں نے بھگایا اپنی سواری کو اور وہ نکل گئے، لیکن حضرت سعد بن عبادہ جو ہے وہ دھر لیے گئے اور مشرکین نے ان کے ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا، باندھ کر ان کو جو ہے نا تقریباً مارتے پیٹتے بال نوچتے ہوئے مکہ لے آئے۔ یہ وادی ابتہا میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اچھا، یہ لوگ ان کو مار رہے تھے، یہ جو مار رہے تھے یہ دو لوگ، یہ جو مشرکین میں سے جو دو لوگ تھے، ایک تھا سہیل بن عمر اور دوسرا تھا ابو البختری بن ہشام، ٹھیک ہے؟ یہ دو لوگ تھے جو اس طرح سے مار رہے تھے، کوٹ رہے تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ مارتے ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہاں کسی کو جانتے ہو، کسی سے کوئی تعلق قریش سے، کسی سے کوئی دوستی، کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ، تو فوراً حضرت سعد نے کہا کہ جبیر بن مطعم جو ہے نا، ان کے کارندے جب میرے علاقے، جبیر بن مطعم بن عدی،
اس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو جبیر بن مطعم جو بعد میں اسلام لے آتے صحابی ہو گئے تھے، تو جبیر بن مطعم کے کارندے میرے علاقے سے سامان تجارت لے کر جاتے تھے، تو میں ان کارندوں کو نا اپنی پناہ میں لے لیتا تھا، کیونکہ ظاہر لوگ مدینہ سے ہوتے ہوئے جاتے تھے. مکہ سے جب ان کے قافلے چلتے تھے مدینہ کراس کر کے، یہ لوگ اوپر شام جاتے تھے، تو جب جایا کرتے تھے تو ظاہر ہے راستے میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، تو مدینہ میں یہ انہی کے پاس رکا کرتے تھے. یعنی یہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو دھر لیے گئے نا، ان کے پاس رکا کرتے تھے یہ جبیر بن مطعم کے کارندے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جبیر کو جانتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں حارث بن حرب بن امیہ جو ابو سفیان کا نائب ہے، اس سے بھی میرے دوستانہ مراسم ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ بھلا کرے، تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان کی دہائی دیتے تو ہم تمہیں چھوڑ چھاڑ دیتے، تم نے دہائی کیوں نہیں دی ان دونوں کے ناموں کی؟ خیر بہرحال ان کو تلاش کیا گیا، ان کو تلاش کر کے بتایا گیا کہ ابطحہ میں خزرج قبیلے کے ایک شخص کو لوگ بری طرح سے مار رہے ہیں، جاؤ جا کے جو ہے دیکھو ان کو معاملے کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرو. جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو سعد بن عبادہ ہے، اور نام سن کر انہوں نے تصدیق بھی کر دی کہ یہ تو واقعی ہمارا محسن ہے. یہ تو ہمارے کارندے جب بھی اس علاقے میں جاتے تھے، یہ نہیں کہ یہ ان کو پناہ دیتا تھا اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے ہمیں بچاتا تھا، یہ تو ہمارا محسن ہے، اور تم لوگ اس کو جو ہے قریشیوں تشدد کر رہو. انہوں نے پھر قریش کے تشدد سے نجات دلائی اور ان کو واپس مدینہ بھیجا. وہ پھر بیچارے جو ہیں وہ مدینہ واپس پہنچے، انصار صحابی تھے وہ واپس وہاں پہ گئے، اور ان کے جو پہلے کے جو انصار صحابی جو آلریڈی وہاں پہ موجود تھے وہ بھی بہت پریشان تھے، بے چین تھے ان کی گرفتاری کی خبر سے، بہت ان کی طبیعت پہ چیز گراں گزر رہی تھی. اور پھر اس طرح سے جو ہے ان کی جان بخشی ہوئی، وہ واپس پہنچے. تو سبحان اللہ العظیم، یہ بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی ہے. اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تمام واقعات رکھنے کے بعد یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ اس کے عظیم الشان نتائج کیا ہے. دیکھیں اس بیت کے جو چند نتائج فوری طور پر مرتب ہوئے اور کچھ جو تھے وہ بعد میں ظاہر ہوئے. جو فوری نتائج تھے نا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہوا کیا تھا. ایک تو یہ کہ انصار اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں، مشرکین اور یہود کی عداوت اور اس کے نتیجے میں پھر لازمی طور پر ان سے جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا. حالانکہ ابھی بیعت کی شرطوں میں اس امر کی کوئی صراحت نہیں تھی، لیکن مذاکرات کرنے والوں کی باتوں سے یہ حقیقت بالکل عیاں تھی کہ وہ ذہنی طور پر مکمل تیار تھے کہ جنگ ہوگی، ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، ہمیں ہتھیار چلانے پڑیں گے. جب بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہم نے جنگوں کا دودھ پیا اور ہم ہتھیار چلانے کے ماہر ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیجیے، یعنی وہ مینٹلی بالکل پریپیئرڈ تھے. تو یہاں سے ان کی شجاعت کا احساس ہو رہا ہے کہ شجاع تو تھے، بہادر لوگ تو تھے اور تیار تھے ذہنی طور پر، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو اس بات کی بالکل فکر نہیں تھی کہ کون سردار اب ہمارے قتل ہوں گے اور کن سرداروں کو ہمیں قتل کرنا پڑے گا، کون سی چمکتی ہوئی تلواریں جو ہیں اب ہمارے ٹکڑے کریں گے اور کون سی چمکتی ہوئی تلواروں سے ہم ان کے ٹکڑے کریں گے. اس بات سے بالکل کوئی خوف، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی. دوسری چیز یہ کہ مشرکین مکہ کا مدینہ کے مسلمانوں کا تعقب کر کے انہیں پکڑنے کی جو تگودو کرنا تھا نا، اس حقیقت کی بڑی پکی دلیل ہے کہ شرک اور کفر کی، ایمان اور توحید کے ساتھ دشمنی جو ہے یہ ابدی ہے، ہمہ وقت اور ہمہ گیر ہے. یعنی مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں، وہ مسلمان تو مکہ کے تھے بھی نہیں، وہ تو انصار تھے، وہ تو وہاں سے آئے ہوئے یثرب کے مسلمان تھے، لیکن ان کا بھی تعاقب کر رہے تھے، انہیں بھی مارنا ہے پیٹنا. یعنی یہ ان سے نفرت اور ان سے دشمنی نہیں تھی، یہ اصل میں ایمان اور توحید سے دشمنی تھی. یہ شرک اور کفر کی ایسی پکی دشمنی ہے جو ابدی ہے، ہمہ گیر ہے، ہمہ وقت ہے. آج جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ صرف اسی بات کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں، وہ مسلمان ہیں. اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ؟ وہ صرف ان کو کلمہ پڑھنے ہی کی سزا دے رہا ہے، وہ صرف ان کو ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کا امتی ہونے ہی کی سزا دے رہا ہے. وہ صرف اپنے کلمے ہی کو پے کر رہے ہیں. وہ جو پے کر رہے ہیں نا، وہ اپنے کلمے کو پے کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو پے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے، یہ دشمنی ابدی ہے. پھر یہ کہ یہ بیعت رازداری کا سبق دیتی ہے اور یہ حقیقت ذہن نشین کراتی ہے کہ معاملات انجام دیتے وقت احتیاط کا دامن تھامے رہنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب معاملات دعوت و تبلیغ کے مستقبل سے تعلق رکھتا ہو، جب اس کے دور رس نتائج آنے ہوں، جب اس نے بہت دور تک امپیکٹ لانا ہو. پھر بہت معاملہ فہمی کا آپ کو ثبوت دینا چاہیے، بہت رازداری کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی منظم انداز میں اپنے سارے کام کرنے چاہیے. پھر یہ کہ یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سر آغاز ہے، جو ایک ابدی انقلاب عظیم کی لازوال بنیاد بن گئی. یہ بہت اہم، بہت خاص تھی. پھر مدینہ میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا.
اس سے پہلے جس نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، اب اس نے بھی سر عام اپنے دین قیم کا اعلان کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کو ٹھکانہ مل گیا تھا، مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک چھت موجود ہے، اللہ کی زمین بڑی ہے، وسیع ہے، اور ہمارے پاس اب ایک ٹھکانہ ہے، تو اب بھاڑ میں جائیں، یہ تمام جتنے بھی کافر ہیں اور یہ جتنے مشرکین ہیں ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرنا چاہتے ہیں جتنا کرتے ہیں کریں، اب ہم اپنا اسلام نہیں چھپائیں گے، اب ہم کھلے عام بات کریں گے، سر عام ہم اپنے دین قیم کا اعلان کریں گے۔ تو یہ بہت بہت خوبصورت اس کا ایک رزلٹ آیا۔ پھر جب کفار مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ والوں سے تعلقات ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کا جو ناطقہ وغیرہ تھا نا وہ بند کرنے کی نئی کوششیں شروع کر دیں۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جلد از جلد مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ بھی اس کا ایک بہت فروٹفل رزلٹ آیا اس بیعت کا۔ پھر یہ کہ جو بعد میں جو آنے والے جو نتائج تھے نا، اگر ان پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہی بیعت تو وہ بیعت ہے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد بنی، یعنی بنیاد ہی اس بیعت کی وجہ سے رکھی گئی، جس کے نتیجے میں پھر اسلام کا آفتاب پوری سرزمین مدینہ منورہ سے لے کر اور پوری دنیا میں اس کی کرنیں جو ہیں وہ پھیلتی گئیں، اور کفر و شرک کی تاریکیاں جو ہیں وہ مٹتی چلی گئیں، اور اسلام سبحان اللہ العظیم ایک ایسی حقیقت بن کر اور ایسی لازوال یعنی کہ روشنی بن کر جو ہے پوری دنیا میں چھا گیا۔ سبحان اللہ، یہی وہ صحت مند بیج تھے جن کا ثمر منا کی گھاٹی میں اس بیعت کے موقع پر یعنی کہ ملا تھا سب کو، اور یہی وہ بیج تھے جو اس منا کی گھاٹی میں بوئے گئے تھے۔ اس کا ثمر پوری دنیا آج کے دن تک کھا رہی ہے، یہ فروٹ آج کے دن تک ہم کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ہی اپنے خون سے، اپنی محبت سے، اپنے پسینے سے، اپنی جانثاری سے اس درخت کو انہوں نے سینچا ہے، اپنے خون سے انہوں نے سینچا ہے اس درخت کو، اور یہ پھل ہم سب آج کھا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ صحت مند بیج جو اس منا کی گھاٹی میں بوئے گئے تھے۔ ان فوری اور تابع دار یعنی یہ جو تابع دار لوگ تھے، ان کی یہ جو فوری طور پر انہوں نے جو یہ تمام بیعت کر کے جو آگے جو انہوں نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک زبردست قوت ظاہر ہوئی، اور اتنی عظمت و فضیلت جو ہے وہ نظر آئی پھر ان لوگوں کے اس طرح دین کی اشاعت کرنے میں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فضا بہت ہموار کر دی، سازگار کر دی، اور پوری فضا ہی پاکیزہ اور اسلام کو جاننے والی تھی، ماننے والی تھی۔ تمام لوگ وہاں پہ کلمہ گو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک یہ بات بھی ہوئی اس بیعت میں حصہ لینے والوں کی جو عظمت و فضیلت ہے، وہ غزوہ بدر، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے برگزیدہ صحابہ کرام سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے، سبحان اللہ العظیم۔ شیطان کی حق دشمنی، اسلام کی سرفرازی، بے چینی سے یعنی شروع سے ہی بے چین جو اس کی بے چینیاں ہیں وہ ابتدا سے عیاں ہو رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے شیطان کتنا بے چین تھا، اس لیے اسلام کے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ بھڑکاتا رہا۔ جیسے ہی اس کو خبر ملی فوراً جا کے وہ پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے صدا لگائی، تو اسلام کی دشمنی، شیطان کی جو بے چینی تھی وہ بھی یہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہے، عیاں ہے، صاف نظر آ رہی ہے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی نا، اس میں اسلام کے ان تمام اصولوں کو سامنے رکھا گیا تھا۔ وہ بیعت تھی ہی ان اصولوں پر مشتمل جو ہجرت مدینہ کے بعد نافذ کیے گئے، مثلا جہاد، دعوت اسلامیہ کا دفاع، اور یہ کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی یعنی جو کچھ بھی حکم ان کے خلاف نافذ ہونا تھا، جو مکہ مکرمہ کے لوگ ہیں ان کے خلاف جو کچھ بھی حکم نافذ ہونے تھے، ان کے بارے میں جو باتیں تھیں نا، آلموسٹ وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں زبان کے اوپر لائی گئی تھیں، سبحان اللہ العظیم۔ حالانکہ ابھی اجازت نہیں ملی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کی جہاد کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس بات پر تمام سقہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جہاد کی جو مشروعیت ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت اتری تھی، جو کہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ بے شک ان پر ظلم کیا گیا اور یقیناً اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ حج کی جو ہے سورہ حج میں یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، تو سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر سب سے بڑا جو اس میں پیغام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت و شفقت تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ جب تک مسلمانوں کا ایسا دارالاسلام مہیا نہ ہو جائے جو ان کے لیے مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ کا کام دے، ان پر فریضہ جہاد عائد نہ کیا جائے۔ اللہ نے کتنی شفقت فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت جہاد عائد کر دیتے
تو مسلمانوں کے پاس تو کوئی ایسا ٹھکانہ بھی موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا, اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ سب سے پہلا دارالاسلام تھا. پھر یہ کہ اتنی مؤثر تربیت ہو جائے مسلمانوں کی, اتنے وہ ان کے پائے ثبات جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کو ہلا نہ سکے, اور وہ پوری طرح ڈٹ کر جہاد کرنے کے قابل ہو جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد جو ہے وہ اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دی تھی, بعد میں ان کو اجازت ملی تھی. تو سبحان اللہ العظیم, ایمانی جذبوں سے لبریز ہم نے بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ دوئم پڑھی, یعنی ثانی پڑھی. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا پڑھا ہے اس میں کوئی شارٹ کمنگ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہم ہجرت کے جو حالات ہوں گے, جو آثار ہوں گے, ان سے متعلق پڑھیں گے. کس طرح سے باہمی تعلقات ہوئے, دینی و تمدنی احوالات کیا تھے یثرب کے, جو وہاں کے آباد قبائل تھے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو آپ کے ساتھ اس ٹاپک میں ڈسکس کروں گی. آج جتنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.